نحمدک یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین یسر صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ تمام کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج حاضری ہوئی ہے انتہائی اہم مسائل کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں غلطی ہوتے دیکھا ہے میں نے۔ وجہ کیا ہے؟ مسائل کا علم نہ ہونا، مسائل سے واقفیت نہ ہونا، جس کی بنا پہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ آج کے دو مسائل بیان ہوں گے۔ نمبر 1 نیت کا مسئلہ، نمبر 2 غیر ضروری بالوں کی صفائی کا مسئلہ۔ بہت سارے لوگ نیت کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نیت کے معاملے میں اس طرح غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سحری تو کر لیتے ہیں، سحری کرنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور ٹائم سحری کا جب گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، کسی کی نماز فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کسی کی فجر کی نماز کا ٹائم آنکھ کھلتی ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے۔ بھائی کیوں روزہ نہیں رکھا آپ لوگوں نے؟ جی میں سحری کر کے سو گیا تھا تو میں نے سحری کر کے روزے کی نیت نہیں کی تھی، جب آنکھ کھلی تو ٹائم گزر چکا تھا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ یہاں بہت بڑی غلطی بہت سارے لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ بھائی سحری جب آپ نے کی، آپ سحری کے لیے اٹھے تو آپ کی نیت خود بخود ہو گئی۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ زبان سے ادا کرنے سے۔ جب دل میں آپ کی نیت تھی، آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ اب زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں غلطی پاتے دیکھا کہ جی سحری تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں جی؟ وہ جی میں سحری کر کے سو گیا تو آنکھ لگ گئی۔ تو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے کہ سحری کی روزے کی نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ نیت کا مطلب ارادہ ہوتا ہے جو دل سے ہو۔ جب آپ رات کو سوئے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ فجر میرا روزہ رکھنا ہے، فجر کو میں نے روزہ رکھنا ہے، میرا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا انشاءاللہ، تو آپ کی یہ نیت ہو گئی۔ اب اگر آپ نے سحری کی یا نہ کی، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ اسی طرح لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، سحری نہیں کی، اٹھ نہیں سکے، جب آنکھ کھلی تو فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، نماز تو پڑھ لی لیکن یار روزہ نہیں رکھا میں نے۔ کیوں جی وہ میں نے نیت نہیں کی یا سحری نہیں کی تھی میں نے۔ تو یہاں غلطی کرتے ہیں جی سحری نہیں کی تھی۔ دیکھیں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ سحری کرنا روزے کے لیے باعث برکت ہے اور یہ سنت عمل ہے، نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ بنا سحری کھائے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے اور روزہ ہوتا ہے، صحیح سلامت روزہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنے میں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے نیت کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے نیت تو کر لی روزے کی، اب وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، آج میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، آج میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اب وہ 8-9 بجے تک اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ آیا میں آج کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اس کے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو آج کا میں روزہ نہیں رکھتا۔ 8 بجے تک سحری کے کچھ دیر بعد تک ٹائم جب شروع ہو چکا ہے روزے کا، اس کی نیت تھی لیکن بعد میں وہ کشمکش میں رہا کہ آیا اب روزہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ ترک ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کا۔ جیسے اس کا ارادہ ترک ہوگا، اس نے کہا کہ اب تو ارادہ ختم ہے، میرا روزہ نہیں رکھتا، چلو آج کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر ایسا کرے گا جس نے پہلے نیت کر لی تھی روزے کی، پھر
ٹائم بھی شروع ہو چکا تھا، اس ٹائم کے بعد اب اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا، روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کر لیا، اپنے روزے کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جی آج کا میں روزہ نہیں رکھتا، تو جب وہ روزہ توڑے گا تو اب اس پہ قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ایسا شخص جس نے نیت تو کی تھی روزہ رکھنے کی، سحری کھائی یا نہ کھائی، لیکن صبح صادق کے بعد اس کا نیت کا ارادہ تھا، لیکن ابھی سحری بھی نہیں کھائی تھی، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس نے ارادہ کیا تھا کہ جی آج میں روزہ رکھتا ہوں، پھر اسے پریشانی لاحق ہو کہ نہیں یہ آج تو یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آج میں نے ویسے بھی سحری نہیں کھائی تو اب میں روزہ نہیں رکھتا، تو لہٰذا اب میں آج کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے اس نے ارادہ کیا، نیت کی، اس کے بعد اس نے اپنی نیت کو ختم کر دیا، تو اب نیت ختم کرنا جائز نہیں ہوگا، اب اس کے لیے روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے کہ 60 دن لگاتار پے در پہ روزے رکھنے ہوں گے، ایک روزہ بھی درمیان میں نہیں چھوڑنا ہوگا، اور ان 60 دنوں میں رمضان کے روزے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر 60 دن کا کفارہ کہ کسی نے ارادہ کر لیا، اب اس نے 60 دن کے کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، اور اگر 58 دن روزہ چھوڑ دیا اس نے، تو اب پھر نئے سرے سے 60 دن کے روزے شروع کرنے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ نہایت ہی اہم ہے۔ بعض لوگوں کو ایسے میں نے دیکھا ہے، سنتے ہیں کہ جی پہلے نیت تو تھی روزے کی، لیکن بعد میں روزے کی نیت ختم کر لیا 8 9 10 بجے، جی میں ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ تو جس نے بھی ایسا کیا اس پہ کفارہ بھی ہے، قضا بھی لازم ہے، اور ایسا جو کرے گا وہ شخص گناہ گار بھی ہوگا۔ تو لہٰذا جب نیت ہو گئی، یہ فرض عبادت ہے، فرض کی بات کر رہا ہوں، رمضان مبارک کے روزے کی بات کر رہا ہوں میں، جب فرض کی آپ نے نیت کر لی تو اب آپ کا روزہ ہوگا، اب آپ کو پورا دن روزے کی طرح گزارنا ہوگا۔ اگر آپ نے نیت ترک کر دی، روزے کا ارادہ ترک کر دیا، ختم کر دیا، کچھ کھا لیا پی لیا، تو اب آپ پہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ غیر ضروری بالوں کی صفائی کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں غیر ضروری بالوں کی صفائی نہیں کرتے، کیوں جی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنے سے روزے پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا، نہ اس سے مکروہ ہوتا ہے، نہ کوئی حرج ہوتا ہے روزے پہ۔ آپ غیر ضروری بالوں کی صفائی حالات روزے میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے عام دنوں میں کی جا سکتی ہے، روزوں میں بھی ایسے ہی صفائی کی جا سکتی ہے، شریعت میں بالکل بھی منع نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں بھی۔ بہت سارے لوگ بیچارے رمضان میں صفائی نہیں کرتے، کیوں جی؟ دن میں روزہ ہوتا ہے، رات میں وقت نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ رات کو صفائی کرنا ممنوع سمجھتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ سمجھاتا چلوں، بتاتا چلوں کہ آپ کسی بھی ٹائم صفائی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جی دن میں ہی صفائی کرنا لازم ہے غیر ضروری بالوں کی، آپ رات میں بھی صفائی کر سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں بھی صفائی کر سکتے ہیں، اس سے کسی قسم کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آیا حالت ناپاکی میں صفائی کرنا کیسا ہے؟ غیر ضروری بالوں کی صفائی حالت ناپاکی میں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ حالت ناپاکی میں غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایسا عمل کرنا حالت ناپاکی میں یہ عمل مکروہ ہے، یعنی آپ پہلے پاک ہو جائیں، اس کے بعد آپ غیر ضروری بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ حالت ناپاکی میں ہیں اور آپ غیر ضروری بالوں کی صفائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ غسل کر لیں، اس کے بعد آپ پاکی حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ غیر ضروری بالوں کی صفائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر حالت ناپاکی میں بھی صفائی کر لی تب بھی کوئی گناہ کا کم نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کی نظر میں۔ تو امید ہے آپ کو آج کے مسائل سمجھ آ چکے ہوں گے۔ یہی گزارش ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی نیت سے یہ ویڈیوز آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو مسائل سے واقفیت حاصل ہو، اور اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے بتائے ہوئے مسائل
کسی کو سمجھ آ گئے اور لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر لیا تو ہمارے لیے انشاءاللہ یہی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو نیکی کی نیت اور اخلاص کی نیت سے آپ یہ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں نئے مسائل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔